پریکٹیکلی سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ میں نے بارہا مختلف واقعات میں یہ سولوشن دیا ہے کہ آپ اس معاملے کو سٹیپ وائز لے کے چلیں. 4 سٹیپس کے اندر اس پورے ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا ہے جب کبھی بھی کوئی توہین کا ایشو آئے. سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی توہین مذہب کا الزام کہیں پر لگتا ہے تو اس کے اوپر جو گواہ ہوں ان کے اوپر صحیح طریقے سے جرح ہونی چاہیے, اور اگر کوئی ویڈیو ہے تو اس کا فورینزک ہونا چاہیے کہ یہ اے آئی کے تھرو تو نہیں کوئی ویڈیو بنی ہوئی. آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں حالیہ الیکشنز کے دوران اتنی بڑی سیلیبریٹیز کی اے آئی کے ذریعے ویڈیو جنریٹ کروا دی ہیں, پھر ان بیچاروں نے آگے کلیریفیکیشن دی ہے. یہ نہ ہو کسی کو بدنام کرنے کے لیے اے آئی کے تھرو اس کی ویڈیو بنا دی ہو توہین مذہب کا الزام لگانے کے لیے. تو سب سے پہلے اس کو انشور کرنا ضروری ہے کہ یہ محض الزام ہے یا یہ اسی طریقے سے ہوا ہے. اور سٹیپ نمبر 2 میں اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ اسی طریقے سے ہے تو ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے جو یہ ڈیفائن کرے گا, اس چیز کو اسٹیبلش کرے گا کہ یہ جو بندہ حرکت کر رہا تھا گستاخی والی, اس بندے کا ذہنی توازن تو کہیں بگڑا ہوا نہیں تھا, پھر تو ظاہر ہے اس سے شریعت کا قلم تو اٹھ گیا. اور اگر اس کا ذہنی توازن درست تھا اس کے باوجود اس نے یہ بات کی تو تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے جو سنجیدہ علماء ہوں اس شخص کو پیش کیا جائے اور وہ پھر ایگزامن کریں کہ یہ بندہ جو یہ بات کر رہا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہا تھا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو کوئی چیز نہیں اس کی کاٹ لی گئی, یا اسے بات سمجھنے میں کوئی غلطی لگی ہے. اور اگر یہ بھی اسٹیبلش ہو جائے کہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے, پھر وہ علماء کا پینل اس کے اوپر توبہ پیش کرے کہ بھائی اس کی سزا 295C میں یہ ہے, تم پر ہم توبہ پیش کرتے ہیں. اگر وہ توبہ کر لے تو چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے, اور اگر توبہ پر وہ آمادہ نہیں ہوتا, ضد اور ہٹدرمی پر اڑا ہوا ہے, تو پھر فساد فی الارض کی سزا جو ہے آیت محاربہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت اس میں قتل بھی کیا جا سکتا ہے, سولی بھی دیا جا سکتا ہے, مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جا سکتے ہیں, اسے ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں سے کوئی سزا اس کے اوپر جو کورٹ فیصلہ کرے وہ ہو, لیکن جا کے وہ چوتھے سٹیپ میں, پہلے یہ 3 سٹیپ طے کیے جائیں. میرا خیال ہے 3 سٹیپ تک یہ سارے کے سارے گستاخی کے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. باقی اس پہ جو قانون چلنا چاہیے تھا, اسے کورٹ سے سزا ہونی چاہیے تھی, وہ بالکل ہم اس میں ساتھ ہیں, جو ایک قانون ہے اسے فالو کریں, لیکن اس میں جو میں نے 4 سٹیپ بتائے ہیں ان طریقوں سے. اور توبہ کی شک بھی اس میں ہونی چاہیے. توبہ کا دروازہ کوئی نہیں بند کر سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. اور سورۃ الفرقان میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے, قتل ناحق سے اور بدکاری سے بھی توبہ کر لے, نہ صرف اس کی توبہ قبول ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. الحمدللہ. ہاں, شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. توہین رسالت کا گناہ شرک سے چھوٹا ہی ہے. قتل ناحق سے بڑا کوئی حقوق العباد میں گناہ نہیں ہے. بدکاری سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تینوں گناہوں کا ذکر کیا کہ اس سے بھی کوئی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے. یہاں مولویوں نے اپنی طرف سے دین کو رنگ دیا ہوا ہے اور اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے. انہوں نے نہ انہیں دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ, اپنے بھول پن میں یا اپنے مکارانہ پن کے اندر یہ اسلام کا نقصان ہی کر رہے ہیں. 295C کے اوپر ہماری سب سے بڑی ریزرویشن ہی یہ ہے کہ اس میں توبہ والا ایلیمنٹ انہوں نے ایڈ نہیں کیا کہ اگر کسی پر توہین مذہب کا الزام ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے پھر اس کا شرعی حکم کیا ہوگا. وہ مولوی کہتے ہیں توبہ قبول ہی نہیں اس کی. رسول کے دشمن کو اور رسول کے گستاخ کو چند سانسیں جینے کی مہلت بھی نہ دی جائے, جہاں ملے اس کو وہاں قتل کر دو. گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں ہے. یہ ایسا کفر ہے کہ اس پر خدا کو اس کی توبہ بھی گوارا نہیں. گستاخ رسول کی سزا موت ہے, اس سے کم تر نہیں. جمہور ائمہ اور فقہائے کرام کا موقف یہ ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے. کسی نے لاعلمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کر دیا ہو تو ہم اسے معاف کریں یا نہ کریں, تو عند اللہ تو اس کی توبہ مقبول ہے. یقینا اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو حاکم اسلام ہو, اگر بالفرض ہوتا یا قاضی ہوتا, اس پر کیا لازم تھا؟ تو ہمارے احناف یہ کہتے ہیں کہ قاضی کو چاہیے کہ اس کی توبہ قبول نہ کرے. توبہ قبول نہ کرنے کا مطلب لازم سزا کا جاری کرنا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا
من سب نبیًا من سب نبیًا اور من سب نبیًا من سب نبیًا اور من سب نبیًا. اور ان کا ایمان یہ ہے کہ کوئی بڑا بندہ سٹیٹمنٹ دے تو اسے کہتے ہیں کہ جی یہ توبہ کرے، اور کوئی چھوٹا کرے اسے کہتے ہیں اسے شہادت کے درجے پہ پہنچا دو. آپ کو پتا ہے پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان صاحب سے ایک دو دفعہ الفاظ کے چناؤ میں ایشو ہوا جس میں گستاخی والا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، الفاظ کے چناؤ کا فرق تھا. میں نے اس کے اوپر پوری ویڈیوز اسی وقت ریکارڈ کروائی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے پی ٹی اے والوں کو دھوکہ لگ گیا کہ میں شاید خان صاحب کی پالیٹکس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. وہ آج بھی توہین مذہب کا الزام لگے گا نا تو میں آج بھی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو جب یہ والا ایشو سامنے اس وقت آیا تو میں نے اس وقت بھی ان چیزوں کو ایڈریس کیا تھا کہ اللہ کے بندو، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈیفائن کریں گے کون سی بات گستاخی ہے کون سی نہیں ہے. دوسرا علماء بھی اگر کریں گے تو وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ توبہ کریں، تو میں نے کہا یہ کیا دو نمبری ہے، اس سے توبہ ڈیمانڈ کر رہے ہو، کوئی غریب آدمی کر دے اسے کہتے ہیں اسے سرطان سے جدا. اس وقت کے جو سٹنگ آرمی چیف تھے ان کے اوپر انہوں نے قادیانی ہونے کا الزام لگایا. کس نے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی نے، جن کے ابوں نے کلمے پڑھائے ہوئے اپنے ناموں کے انڈورس کیے میں. وہ راتوں رات عمرے پر گئے، پھر محفل میلاد انہوں نے اپنے گھر میں کروائی اور باقاعدہ ان کے مولویوں کے ساتھ انہوں نے تصویریں اپنی جو ہے نا وہ پبلکلی عام کی. اس وقت وہ جو ہمارے بھائی تھے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے پھر دفاع کرنا شروع کر دیا بول ٹی وی کے اوپر اور باقی چینلز پہ. جس ملک کا آرمی چیف اور پرائم منسٹر جو طاقتور ترین لوگ ہیں وہ اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ان ان پڑھ مولویوں سے لیں جو بیچارے اسکول سے بھاگے تھے تو ان کے ماں باپ نے انہیں مدرسے میں داخل کروایا تھا، اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور ایسے ملک کے اندر پھر ایک عام آدمی کی جان مال کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ تماشا ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے. جب تک ہماری اسٹیٹ اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی یہ آئے دن آپ کو واقعات ملتے رہیں گے. ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ضروری ہے اور بڑی سختی کے ساتھ کرنا ضروری ہے. یہ واقعہ جو ابھی ہوا، اس سے پہلے بھی کتنے سری لنکن کے قتل کا واقعہ ہوا، پھر جڑا والا انسیڈنٹ ہوا، سوات انسیڈنٹ ہوا، لائن ہے انسیڈنٹس کی ایک. لیکن اگر ان سارے معاملات کو منطقی انجام تک کورٹس کے تھرو پہنچایا جائے مضبوط کیس بنا کے تو ان واقعات کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہرحال میں ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جتنا بڑا ہمارا آبادی کا ایٹم بم ہے 25 کروڑ کی آبادی میں یہ واقعات بڑے تھوڑے ہیں. ورنہ جتنے انہوں نے چلتے پھرتے یہ بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں نا برین واش بچوں کی، یہ تو روزانہ درجنوں واقعات رپورٹ ہوں. کسی بیچارے کی کالج سے سپلی آئی ہوتی ہے، کسی کا اسکول میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اب جنت میں ہی جاؤں گا. یہاں پہ بھی جتنے 5 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئے نا، یہ 5 نالائق ترین بچے تھے تنگ اپنی زندگی سے. وہ پھر اس طریقے سے آخرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آنے سے پہلے تحریریں ہوتی ہیں کہ میں پھندے کو چوم لوں گا، اور حالت یہ ہے کہ ایک رات صرف حوالات میں کاٹتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، اگلے دن جب ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں صحت جرم سے انکار کیا ہوتا ہے کہ ہم تو گئے ہی نہیں اکیڈمی میں. یہ ٹوٹل عشق رسول ہوتا ہے ان کا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر غور و تفکر کے ساتھ ایمفسائز کریں کہ وہ کس طرح کے مولویوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ انہیں کیا سکھا رہے ہیں. دین کے نام کے اوپر دہشت گرد تو نہیں بنا رہے، وہ اس دہشت گردی کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. ایون جہاد بھی جو ہو رہا ہے، سنی شیعہ کو قتل کر رہے ہیں، شیعہ سنی کو قتل کر رہے ہیں، سنی سنیوں کو قتل کر رہے ہیں. افغانستان میں دیکھ لیں، داعش کٹر اہل حدیث وہابی جماعت ہے سنی، دوسری طرف طالبان کٹر دیوبندی سنی، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اور یہاں بیٹھ کے جناب لوگ ہمارا خون گرما رہے ہوتے ہیں کہ جناب جہاد میں جائیں. کدھر جائیں؟ جہاد یہ کریں کہ طالبان کے ساتھ مل کے تو داعش کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر کے اہل حدیثوں کو قتل کر دیں، اور ان کے ساتھ اہل حدیث مل کے طالبان کے اوپر حملہ کر کے انہیں مار دیں. اے جی ٹوٹل توڑا جہاد. لو سامو آیتاں پڑھ دو جہاد دیاں. وہ جہاد تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کی تائید کے ساتھ، اور یہ شیطان کی تائید کے ساتھ تمہارا جہاد ہو رہا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے. مسلمانوں کی زندگی تم لوگوں نے مشکل بنائی ہوئی ہے.
آپ تو لوگ ڈرتے ہیں مسجدوں میں بچے بھیجتے ہوئے کہ یار وہاں پہ کوئی ریڈیکل نہ بنا دیں ہمارے بچوں کو، شدت پسند نہ بنا دیں. بچوں کو بس مسجد میں نماز کی حد تک رکھیں جی، سیدھی سی بات ہے. اور ان مساجد میں جا کے جمعے پڑھیں جہاں پہ آپ کو کوئی دین سکھایا جاتا ہے، اور مولویوں کے ساتھ بالکل نہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ جو اس قسم کی ہیں، اچھی تنظیمیں بھی ہیں جیسا تبلیغی جماعت ہے، ماڈریٹ جماعت ہے، ان کو میں ایکسکلوڈ کر رہا ہوں اس میں سے. تو اس طرح کی ریڈیکل جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بالکل اٹھنا بیٹھنا بچوں کا بند کریں. نہ ان بچوں کے دوستوں میں ایسا کوئی ہونا چاہیے جو اس قسم کا، یہ جاہل ہیں، ان کو دین کا بھی علم نہیں ہے، ان کے بڑوں کو نہیں ہے. تو صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.